الفقيه هو الفقيه بفعاله ليس الفقيه بنطقه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد خالد صاحب نے لاہور سے سوال کیا ہے کہ یہ جو ٹائٹن کا حادثہ پیش آیا ہے اور اس میں خاص کر کے جو پاکستانی دو افراد تھے معروف کاروباری کمپنی کے، شہزادہ داؤد اور ان کے 19 سالہ بیٹے محمد سلیمان، تو اس حوالے سے آگاہ کریں کہ ان کی موت شہادت کی موت ہے یا نہیں، آیا یہ شہادت کی موت ہے یا خودکشی ہے، اس حوالے سے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ ہمیں گائیڈ کریں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم ذرا اس کی تفصیل میں جاتے ہیں کہ یہ ٹائٹن کا سفر کیا تھا اور کیوں یہ سفر کیا گیا اور لوگ کیوں سمندر میں سفر کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، 1912 میں ایک جہاز تھا جو ٹائٹینک کے نام سے بنایا گیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا کا وہ سب سے بڑا جہاز تھا۔ جس آدمی نے اس کو ڈیزائن کیا تھا اس کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ جہاز کبھی بھی نہیں ڈوبے گا، اس لیے اس نے اس جہاز کا نام ہی ٹائٹینک رکھا۔ ٹائٹینک کا مطلب یہ ہے کہ بے حد طاقتور ہے، تو ظاہر ہے اس کی زبان سے ایک تکبر کا جملہ نکلا۔ تو 1912 میں جو ہے وہ پہلا اس جہاز نے جب سفر شروع کیا تو اس میں آلموسٹ تقریباً 2000 سے لے کر 2500 اس کے جو ہے نا وہ اتنے لوگ اس میں سفر کر سکتے تھے۔ پہلی دفعہ جب اس جہاز نے سفر شروع کیا تو اس میں 2200 لوگ جو ہے وہ اس جہاز میں موجود تھے، اور دنیا کے جو یعنی امیر ترین لوگ تھے جو طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس جہاز میں سوار تھے، اور وہ جہاز اٹلانٹک میں جسے آپ بحر اقیانوس کہتے ہیں تو وہاں وہ 1912 میں ڈوب گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھلائی کہ جو آدمی یہ کہتا تھا کہ یہ کبھی نہیں ڈوبے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والا کہ وہ پہلے ہی اپنے سفر میں ڈوب گیا، جس میں 2200 افراد سوار تھے، اور اس میں سے 1500 جو افراد تھے وہ ڈوب کر مر گئے، اور 700 کے قریب جو افراد تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور ساری دنیا کے سامنے جو ہے وہ اپنی قدرت کی اس نشانی کو ظاہر کیا۔ اس کے بعد جب وہ 1912 میں جو ہے وہ ڈوبا تو اس کا ملبہ دریافت کرنے کے لیے سائنسدانوں نے کافی تحقیق کی، اور جو ہے اس حوالے سے کافی انہوں نے تگ و دو اور محنت کی۔ تو 1980 کے بعد پہلی مرتبہ انہوں نے اس جہاز کا ملبہ جو ہے وہ دریافت کر لیا، اور اس کے بعد سے ایک ان کا رجحان بن گیا کہ وہ اس جہاز کے ملبے کو دیکھنے کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا جائے کہ وہاں پہنچا جائے۔ وہ جہاز جو ہے نا سطح سمندر سے تقریباً 4 کلومیٹر نیچے اس ٹائٹینک جہاز کا ملبہ پڑا ہوا تھا۔ مختلف قسم کی کمپنیاں جو ہیں وہ انہوں نے اس طرح کی آبدوز بنانا شروع کر دی کہ جو وہاں جائیں اور جا کر جہاز کے ملبے کو دیکھیں، نہ کہ وہ ایک جہاز کا ملبہ تھا، کیا اس میں کوئی دیکھنے کی کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی، لیکن بہرحال سائنس جو ہے، جو سائنسدان ہیں انہوں نے جو ہے نا اس کو تحقیق کیا، دریافت کیا، اور کافی کمپنیاں وجود میں آ گئیں۔ اسی میں ایک کمپنی اوشین گیٹ کی آئی، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک آبدوز بنائی ٹائٹن کے نام سے، یعنی اس کی نسبت بھی اسی کی طرف تھی، ٹائٹینک اور اسی سے پھر ٹائٹن، اور اس کو جو آبدوز کہا جاتا ہے تو آبدوز یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ آب کا معنی ہوتا ہے پانی اور دوز کا مطلب ہوتا ہے نیچے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پانی کے نیچے اور پانی کے تہ میں جا سکے۔ تو آبدوز یہ اوشین گیٹ جو ہے وہ ان کی جو کمپنی تھی انہوں نے ٹائٹن نامی یہ آبدوز بنائی، اور اس میں جو ہے وہ سفر کرتے ہوئے 5 افراد جو ہے وہ
پانی میں ڈوب کر مر گئے 18 جون 2023 کو۔ اور جب بدقسمتی سے یعنی اس میں یہ واقعہ، ویسے تو 20ویں صدی میں 4 بڑے جہاز تھے وہ ڈوبے ہیں، لیکن کسی کو جو ہے نا وہ اس حوالے سے بات یاد نہیں رہی۔ ایک ٹائٹینک کے حوالے سے سب لوگ جانتے ہیں اور لوگوں نے اس کو ذہن میں رکھا، تو اس پر فلمیں بھی بنی ہیں، کافی اس پر کتابیں لکھی گئیں، کافی ریسرچ ہوئی۔ لیکن یہ جو 18 جون 2023 کو واقعہ پیش آیا، تو یہ پاکستانیوں کے لیے بھی اس لحاظ سے جو ہے وہ غم کا باعث تھا کہ اس میں پاکستان کی معروف کاروباری کمپنی کے جو 2 آدمی تھے، ایک شہزادہ داؤد اور ان کے 19 سالہ بیٹے محمد سلیمان، وہ بھی ڈوب کر جو ہے وہ مر گئے۔ اب یہاں پر سوال یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو اس طرح کا سفر ہے، تو یہ سفر کرنا کیسے ہے؟ کیا یہ خودکشی تو نہیں ہے کہ جو وہ گئے اور 4 کلومیٹر کا نیچے وہ سفر کر کے گئے اس آبدوز میں، اور ظاہر ہے کہ سمندر کے نیچے جو سائنسدان کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پانی کا پریشر ہوتا ہے، تو وہاں پر آدمی کی زندگی جو ہے نا وہ بالکل رسک پر ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے اسلامک جو ہے نا وہ رولنگز کیا ہیں؟ دیکھیں، جو میں نے عرض کیا ہے کہ آبدوز اور یہ ٹائٹن اوشین گیٹ کمپنی نے بنائی، تو یہ 2 طرح کی جو ہے نا وہ ٹائٹن اس وقت وجود میں آئی اور انہوں نے بنائی۔ ایک تو تھی جو سب مرسیبل، یعنی آبدوز ہی کو انگلش میں سب مرسیبل کہتے ہیں، اور ایک سب میرینز تھی۔ دونوں میں فرق یہ تھا کہ جو سب میرینز آبدوز ہوتی ہے اس کے اندر ہی سارا انجن وغیرہ لگا ہوتا ہے اور اس کو اندر ہی سے کنٹرول کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو آبدوز تھی یعنی یہ جو ٹائٹن تھی جس میں پاکستانی جو ہے نا 2 افراد بھی سوار تھے، تو یہ سب مرسیبل تھی، یعنی خود اس کے اندر انجن نہیں تھا بلکہ اس کو کنٹرول اوپر سے سطح سمندر پر جو بڑا جہاز تھا وہاں سے کیا جا رہا تھا۔ تو وہاں نیچے جا کر جو ہے وہ 18 جون 2023 کو جو ان کا رابطہ اوپر جو جہاز تھا اس سے منقطع ہو گیا، اور منقطع ہونے کے بعد امریکی سائنسدانوں نے تحقیق کے بعد اعلان کیا کہ وہ 5 افراد یعنی ان کی موت کی تصدیق کر دی، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو آبدوز تھی تو یہ یعنی پھٹ گئی، اور اتنا پانی کا پریشر تھا کہ ایک یعنی جو سیکنڈ ہوتا ہے اس سیکنڈ کے بھی 20ویں حصے میں یعنی اتنی جلدی وہ پھٹ گئی کہ جو اس میں 5 افراد سوار تھے تو خود ان کو بھی احساس نہیں ہوا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، جس میں اوشین گیٹ کمپنی کے CEO بھی جو ہے وہ موجود تھے۔ تو خیر یہ تو میں نے تھوڑی سی تفصیل ذکر کی ہے اس حوالے سے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ واقعہ کیا تھا۔ اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں، پوائنٹ نمبر 2، کہ اسلامک رولنگز کیا ہیں؟ کیا ایسا سفر کرنا چاہیے کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ کوئی ٹکٹ لے کر آدمی جائے؟ کیا یہ اسراف اور فضول خرچی تو نہیں ہے کہ جس کا ٹکٹ بھی تقریباً جو ہے نا وہ 7.5 کروڑ کے قریب ایک آدمی کا تھا؟ تو اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ان لوگوں کی موت کیسی تھی جو خاص کر کے 2 پاکستانی تھے جو مسلمان تھے؟ دیکھیں، اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے، آپ کو پیسہ دیا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائب کو، نشانیوں کو دیکھنے کے لیے دنیا کا سفر کرتے ہیں، چاہے وہ سمندر کا سفر ہو، چاہے زمین کا سفر ہو، چاہے جو ہے وہ جنگلات کا سفر ہو، لیکن اگر آپ کا مقصد اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنا ہے تو اسلام اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، اور اسلام نے جو ہے نا قرآن کریم میں اس کی ترغیب بھی دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے اسباب کو اڈاپٹ کرنا ہے، اسباب کو نہیں چھوڑنا۔ تو اگر کوئی آدمی صحیح اسباب کو اڈاپٹ کرے اور پھر پوری دنیا کی سیر کرے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیسہ دیا ہے اس نیت سے کہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھوں، اللہ تعالیٰ تک پہنچوں، اللہ کی معرفت مجھے حاصل ہو، تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 45 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جبکہ وہ ظلم کر رہی تھی، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور اب وہ اپنے چھتوں کے اوپر گری پڑی ہیں، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اس میں کتنے کنویں ہیں جو بیکار پڑے ہیں، وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور بڑے پختہ اور پکے محل
اب کھنڈرات بن چکے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں، سیر انہوں نے نہیں کی کہ وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کہ ان کے دل ہوں اس کے ذریعے سے سمجھیں، او آذان یسمعون بہا، کان ہوں اس کے ذریعے سے سنیں، اور فرمایا فإنہا لا تعمی الابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، جو سینوں کے اندر دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت سے ایک واضح اشارہ ملتا ہے کہ آدمی کو زمین میں سفر کرنا اور سفر کے لیے سیاحت کے لیے جانا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی دوسری ایک آیت کریمہ میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی اگر ایک آدمی اسباب کو اختیار کرتے ہوئے کوئی بھی سیاحت کرتا ہے اور اپنی طرف سے وہ پورے اسباب کو اختیار کرتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی اسباب کو اختیار ہی نہ کرے، جیسے ایک آدمی دیکھیں بائک چلا رہا ہے، تو بائک چلاتے ہوئے اگر وہ جو ہے وہ اسباب کو اختیار کرے، ہیلمٹ پہنے، ہیلمٹ کو باندھے اچھی طریقے سے اور ایک مناسب رفتار کے ساتھ جائے اور دعاؤں کا اہتمام کرے، تو یہ سارے اس نے اسباب اختیار کیے ہیں، تو اب اس کے بعد بھی اگر اس کی موت واقع ہو جائے تو ہم اس کو شہادت کی موت کہیں گے۔ لیکن اگر ایک آدمی جو ہے وہ موٹر سائیکل پر بیٹھے اور اس کے سر پہ کوئی ہیلمٹ نہیں ہے اور وہ موٹر سائیکل کو 80-100 کی رفتار میں دوڑا رہا ہے اور ویلنگ کر رہا ہے اور پھر وہ مر جائے اور آدمی یہ کہے جی یہ تو شہادت کی موت مر گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام جو ہے اس چیز سے ہمیں منع کرتا ہے کہ آدمی اسباب کو چھوڑ دے۔ تو اس کو اگر کوئی آدمی اسباب کو چھوڑ دیتا ہے، بہت سارے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ایسے مذہبی لحاظ سے متشدد قسم کے ہوتے ہیں، جب ان کو اسباب کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو کہتا ہے وہ جی اللہ تعالیٰ مالک ہے، دیکھی جائے گی، اسباب کی کیا ضرورت ہے جی۔ تو اس کو آپ توکل نہیں کہتے کہ بھائی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر رہا ہے، بلکہ اس کو تعطل کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسباب کو چھوڑ دیا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ نعرے لگا رہے ہیں۔ تو اسلام جو ہے وہ اسباب کے اختیار کرنے کو جو ہے نا کی ہمیں دعوت دیتا ہے۔ اب ہم اپنے اصل کویسچن کی طرف آتے ہیں کہ جو شہزادہ داؤد اور محمد سلیمان تھے، آخر انہوں نے اتنا جو مہنگا ٹکٹ دیا ہے تو ظاہر ہے جس میں اس کمپنی کا CEO بھی موجود تھا، تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی طرف سے پورے اسباب اختیار کیے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کو دیکھنے کے لیے اگر وہ سیاحت کے لیے جا رہے تھے اور اس نیت سے جا رہے تھے کہ ہم وہاں جا کر دیکھیں سطح سمندر کے نیچے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اس کو دیکھیں، تو اگر تو ان کی یہ نیت تھی اور اس اعتبار سے وہ جا رہے تھے تو پھر تو یہ شہادت کی موت ہے۔ ظاہر اسباب بھی انہوں نے اپنے طور پر پورے اختیار کیے، اتنا مہنگا ٹکٹ دیا اور کمپنی بھی معروف ہے، پھر اس کمپنی کے جو CEO ہے وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی جو موت تھی تو ہم اسے شہادت ہی کی موت کہیں گے۔ جو بہت سارے لوگ جو ہے اس کو حادثہ اور خودکشی کہہ رہے ہیں، یہ خودکشی نہیں ہے۔ ہماری دل سے دعا ہے کہ یہ ہمارے پاکستانیوں کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ ایک سانحہ اور غم تھا۔ اس میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شہزادہ داؤد اور محمد سلیمان کی فیملی ہے ان کو صبر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر پر ان کو بہتر اجر اور بدلہ نصیب فرمائے۔ تو یہ میں نے اسلامک رولنگ اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتایا ہے کہ کوئی بھی آدمی اسباب اختیار کرتا ہے تو پھر شریعت اس پر کوئی پابندی نہیں لگاتی، اس پر کوئی قدغن نہیں لگاتی کہ وہ جہاں کی مرضی سیاحت کرے اگر اللہ تعالیٰ نے اسے پیسہ دیا، اور نہ ہی یہ اسراف میں آتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو اس کو اسراف کر رہے ہیں تو شاید یہ میرے آپ کے لیے تو اسراف ہو جی، اگر ایک آدمی کی گنجائش ہی یہ ہے کہ وہ 3000 کا سفر کر سکتا ہے جی اور وہ 3000 کے بجائے 10,000 کا سفر کرے اور مہنگی ترین گاڑی میں، تو شاید اس کے لیے تو یہ اسراف ہوگا کہ اس نے جو ہے نا اپنی وسعت سے اور بساط سے ہٹ کر آگے چھلانگ لگائی ہے۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیسہ دیا ہے اور اتنا اس کے پاس کیا ہے رزق حلال موجود ہے، تو اسلام اس حوالے سے کوئی پابندی نہیں لگاتا۔ امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے تو میں نے اپنی اعتبار سے کوشش کی ہے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کو میں واضح کروں۔ جزاک اللہ۔